بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ کرنسی کے سنگین بحران نے ترکی کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جس سے صدر رجب طیب ایردوان کے اقتدار پر تقریباً 2 دہائیوں کی گرفت کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود میں 1% کمی کے بعد جمعرات کو ترک کرنسی ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ گئی، اور ترک کرنسی مارچ سے اب تک اپنی قدر کا 1/3 سے زیادہ کھو چکی ہے، جو ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں بدترین کارکردگی دکھانے والی اس سال کی بڑی کرنسی ہے۔ ترک کرنسی کی قدر میں کمی رجب طیب ایردوان کی حکومت کے لیے ایک دھچکا ہے۔ رجب طیب ایردوان نے 2003 میں پہلی بار وزیر اعظم بننے کے بعد سے ان کی حکمرانی کے لیے سب سے سنگین چیلنج میں سے ایک کا سامنا ہے۔ اجرتوں پر دباؤ اور خوراک، ادویات اور توانائی جیسی بنیادی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے ترک صدر کی حمایت ختم کر دی ہے اور ان ووٹروں کو الگ کر دیا ہے جو پہلے ان کی حمایت کرتے تھے۔ صدر کی مقبولیت 38.9% تک گر چکی ہے، جو پچھلے مہینے کے مقابلے میں 2.5% کم ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔ شارجہ سے تعلق رکھنے والی شہزادی ہند بنت فیصل قاسمی نے دبئی میں ہونے والی ایک تقریب میں اسلامو فوبیا کا شکار ہندو انتہا پسند بھارتی صحافی سدھیر چودھری کو مدعو کرنے پر شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ ایسا آدمی جو غلاظت کھاتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بکتا ہے، اسے میرے امن پسند ملک میں کیوں مدعو کیا گیا؟ شہزادی نے کہا کہ سدھیر چودھری کے ٹی وی شوز اسلامو فوبیا کا شکار ہوتے ہیں۔ ان شوز میں وہ بھارت کے کروڑوں مسلمانوں کو بلا جواز اور تعصب کے انداز میں تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ شہزادی کا مزید کہنا تھا کہ مجھے ہندوؤں سے کوئی نفرت نہیں، لیکن میں اسلام دشمن لوگوں کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یاد رہے دوستو کہ یہ شخص بھارت کے ان اینکر پرسن میں شمار ہوتا ہے جو اپنے ٹی وی شوز میں ہندو انتہا پسندی کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ انڈونیشی لوگوں میں یہ پریشانی پائی جاتی ہے کہ کرونا ویکسین حلال ہوگی یا حرام۔ اس حوالے سے انڈونیشیا کے صدر نے لوگوں کو بے چین اور پریشان ہونے سے گریز کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس پریشانی اور بے چینی کی وجہ انڈونیشی علماء کونسل کا 2018 میں دیا گیا وہ فتویٰ ہے جس نے خسرہ بیماری کی ویکسین کو حرام قرار دے کر اس کا استعمال ممنوع کر دیا تھا۔ انڈونیشیا کے صدر نے اپنے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کورونا کے انسداد کی ویکسین کے حوالے سے قبل از وقت پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ حکومت اس کورونا کے انسداد کے لیے برطانیہ اور چائنا سے دوستوں دستیاب ہونے والی ویکسین کی منظوری اس برس نومبر میں دینے والی ہے۔ ہر سال 18 اکتوبر کو مزار پر جا کر نعرے لگاؤں گا، کیپٹن ریٹائر محمد صفدر نے ہر 18 اکتوبر کو مادر ملت کے مزار پر جا کر نعرے لگانے کا اعلان کیا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیپٹن ریٹائر صفدر نے کہا کہ یہ نالائق مجھے مزاروں کا ادب کیا سکھائیں گے۔ لیکن دوستو، کیپٹن محمد صفدر نے یہ نہیں بتایا کہ وہ محترمہ کلثوم کی قبر پر بھی جا کر نعرے لگائیں گے یا نہیں۔ جرمن ماہرین نے وقت کے مختصر ترین دورانیے کی پیمائش کر لی ہے، جو صرف 247 زیپٹو سیکنڈ ہے۔ وقت کی یہ پیمائش ایک فوٹون کی ہائیڈروجن ایٹم کے ایک سرے سے دوسرے کونے تک کا فاصلہ 53 پیکو میٹر طے کرنے کے مشاہدے میں کی گئی ہے، جو آج تک کی انسانی تاریخ میں وقت کی مختصر ترین پیمائش ہے۔ اس سے پہلے دوستو، وقت کی مختصر ترین پیمائش کا ریکارڈ بھی جرمن سائنسدانوں نے ہی بنایا تھا، جو 850 زیپٹو سیکنڈ تھا۔ نیا ریکارڈ اس سے بھی 3.4 گنا مختصر ہے۔ دوستو، ایک زیپٹو سیکنڈ سے مراد ایک سیکنڈ کے 1 ارب میں حصے کے بھی 1 ارب میں حصے کا 1000واں حصہ ہوتا ہے۔
جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں اکثر بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ جب بھی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو اکثر اوقات اپنے ساتھ چھتری رکھتے ہیں۔ جو مرد آفس جاتے ہیں ان کے لیے ہاتھ میں بریف کیس یا دستاویزات کے ساتھ ساتھ چھتری بھی سنبھالنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور اس کو آسان بنانے کے لیے جاپان میں ٹائی نما چھتری متعارف کروائی گئی ہے۔ اس چھتری کا ڈیزائن کچھ ایسا ہے کہ آپ اس کو ٹائی کی طرح باندھیں اور اوپر کوٹ پہن لیں۔ جب بارش ہو تو ٹائی کھولیں اور اس کو چھتری بنا لیں۔ ہڈیاں مضبوط کرنے میں دو غذائی عناصر کا بنیادی کردار ہے۔ کیلشیم ہماری ہڈیاں طاقتور بناتا ہے، جبکہ وٹامن ڈی کی بدولت کیلشیم انسانی جسم میں باسہولت جذب ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو یہ دونوں غذائی عناصر ضرور لینے چاہیے کیونکہ تب ہڈیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تاہم بڑھاپے میں بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق 50 سال کی عمر تک مرد و زن کو روزانہ 1000 ملی گرام کیلشیم جبکہ 200 عالمی یونٹوں کے برابر وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ 50 سال سے زائد عمر کے مرد و زن کے لیے لازم ہے کہ وہ روزانہ 1200 ملی گرام کیلشیم جبکہ 400 سے 600 عالمی یونٹ وٹامن ڈی استعمال کریں۔ بازار میں ایسی گولیاں دستیاب ہیں جن میں کیلشیم اور وٹامن ڈی ہوتا ہے، تاہم ڈاکٹرز غذاؤں میں موجود فطری غذائی عناصر کو ترجیح دیتے ہیں۔ دودھ دنیا کی تمام غذاؤں میں سب سے زیادہ کیلشیم دودھ ہی میں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف ایک گلاس دودھ کیلشیم کی 30% روزانہ ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ مغربی ممالک میں اب دودھ میں بھی مصنوعی وٹامن ڈی شامل کیا جا رہا ہے تاکہ اسے زیادہ غذائیت بخش بنایا جا سکے۔ پنیر دہی سے بھی زیادہ کثیف ہوتا ہے، اس لیے اس میں سب سے زیادہ کیلشیم ہوتا ہے۔ اگر انسان محض 5 اونس پنیر کھا لے تو اسے 30% کیلشیم مل جاتا ہے، لیکن پنیر ہضم کرنا کٹھن مرحلہ ہے، اس لیے اسے کثیر مقدار میں کھانے کی کوشش نہ کریں۔ پنیر میں وٹامن ڈی کی بھی معمولی مقدار ملتی ہے، تاہم وہ اس غذائی عنصر کی مطلوبہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا، لہذا وٹامن ڈی کے معاملے میں محض پنیر پر ہی بھروسہ مت کریں۔ انڈا ہمیں صرف 6% وٹامن ڈی مہیا کرتا ہے، لیکن یہ ایک عام دستیاب غذا ہے، پھر اسے پکانا بھی آسان ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ وٹامن ڈی زردی میں ہوتا ہے، لہٰذا جو مرد و زن 2-3 انڈے کھانا چاہیں وہ سفیدی نہ کھائیں، یوں انہیں کم حرارے ملیں گے۔ ساگ سبزیوں میں کیلشیم سب سے زیادہ ساگ میں ملتا ہے، چنانچہ جو افراد دودھ پینے کے شوقین نہیں ہیں وہ ساگ سے مطلوبہ کیلشیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک پیالی ساگ ہمیں 25% کیلشیم مہیا کرتی ہے، نیز یہ سبزی ریشہ، فائبر، فولاد اور وٹامن اے کی خاصی مقدار بھی رکھتی ہے۔ وٹامن ڈی کے سلسلے میں قباحت یہ ہے کہ وہ بہت کم غذاؤں میں پایا جاتا ہے۔ یہ وٹامن بنیادی طور پر سورج کی روشنی سے حاصل ہوتا ہے، چنانچہ کوئی انسان 15-20 منٹ روزانہ دھوپ میں کھڑا ہو تو اسے وٹامن ڈی کی مطلوبہ مقدار مل جاتی ہے۔ مغربی ممالک میں مسئلہ یہ ہے کہ موسم سرما اور برسات کے دوران وہاں اکثر سورج نہیں نکلتا، چنانچہ وہاں ایسا دہی سامنے آیا ہے جس میں مصنوعی وٹامن ڈی شامل کیا جاتا ہے۔ دہی کا صرف ایک پیالہ کیلشیم کی روزانہ 30% جبکہ وٹامن ڈی کی 20% ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں عام دستیاب دہی میں کیلشیم تو خاصا ملتا ہے، البتہ وٹامن ڈی کی بہت کم مقدار ہوتی ہے، لہٰذا اسے سوچ کر نہ کھائیے کہ وہ وٹامن ڈی کی مطلوبہ ضروریات کو پورا کر دے گا۔ سالمن، سارڈین اور ٹونا وہ سمندری مچھلیاں ہیں جن میں وٹامن ڈی کی کثیر مقدار ملتی ہے، تاہم پاکستانی سمندروں میں یہ مچھلیاں کم ہی ملتی ہیں۔ گو ڈبوں میں دستیاب ہیں، لیکن مہنگا ہونے کے باعث صرف امیر لوگ ہی انہیں کھا سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں۔ دیگر مچھلیوں میں وٹامن ڈی کی زیادہ مقدار نہیں پائی جاتی۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شادی فنڈ کے لیے لگ بھگ $10 لاکھ مختص کر دیے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے ملک کے 200 نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کے لیے 37 لاکھ سعودی ریال یعنی $9,97,080 تقسیم کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ یہ رقم یتیموں اور مختلف طرح کی معذوریوں کے شکار افراد کی مدد کے جذبے کے تحت جاری کی جا رہی ہیں۔ یہ افراد سنت محمد بن سلمان پروگرام کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ سن 2019 میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 26,000 سے زائد افراد کو اسی منصوبے کے تحت
52 کروڑ ڈالرز مہیا کیے تھے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔